بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز، ہماری اسٹڈی کنزیومر بینکنگ پہ جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 32 میں آپ کے ساتھ کچھ اور آئیڈیاز رسک مینجمنٹ کے حوالے سے شیئر کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ لیکچرز میں اور آج کے اس لیکچر میں ہمارا موضوع جو ہے وہ ERM کے حوالے سے ہے۔ خاص طور پر ہمارے لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک اسٹڈی کی بات کی تھی۔ یہ اسٹڈی ایشین انسٹیٹیوٹ آف رسک مینجمنٹ ARMI نے کنڈکٹ کی تھی، جس میں مختلف بینکس 5 کنٹریز میں ایشیا کی انکلوڈنگ سنگاپور، چائنا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور انڈونیشیا، ان 5 کنٹریز میں جو بینکس تھے اس کو میں یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی۔ پھر انہوں نے اس پہ ایک وائٹ پیپر پبلش کیا، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وائٹ پیپر میں، اس اسٹڈی میں انہیں کچھ چیلنجز کا ذکر کیا تھا کہ جو ERM کے حوالے سے ایشین بینکس کو ان کنٹریز میں ان پرٹیکولر اینڈ آبویسلی ان ادر ایشین کنٹریز ایز ویل جو کہ ان کو درپیش ہیں، اور پھر اسی چیلنج کے حوالے سے انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی پرپوز کی، سجیشنز دیں کہ ان چیلنجز کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو آخر میں بریفلی بتایا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم اس چیلنج کے حوالے سے جو یہ سجیشنز ہیں، جو یہ ریکمنڈیشنز ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں اس اسٹڈی کے حوالے سے جو اس کا فاؤنڈیشن تھا، جو اس کا انٹروڈکشن تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کامن تھیمز ڈیولپ کیے تھے اس اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے۔ کامن تھیمز سے مراد یہ تھی کہ جو انوائرمنٹل، جو اسٹرکچرل اور جو انڈسٹریل وہاں پر جو آسپیکٹس تھے ان کنٹریز کے، وہ کیا تھے۔ اس کے اندر انہوں نے پہلی چیز جو اس تھیم میں آئیڈینٹیفائی کی وہ اکنامک اور فائنینشیل انڈیکیٹرز تھے جو ان کنٹریز میں تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ انڈیکیٹرز انسرٹن ہیں، ان کے اندر والیٹیلیٹیز ہیں، اور انہوں نے مثال دی تھی ایکوٹی پرائسز کی اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرس کہ کس حد تک وہ والیٹائل ہیں ان کنٹریز میں ٹو دی ایکسٹینٹ آف اراؤنڈ 25 to 30%۔ اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر کے ریفارمز اور اسٹرکچرل چینجز کی بات کی تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 1997 میں ایشیا میں جو ایک کرائسس آیا تھا بینکنگ کا، اس نے ظاہر ہے سارے بینکس کو ایک طرح سے افیکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو سارے بینکس تھے اس میں ری کیپٹلائزیشن ہوئی، ان کے یہاں ریکنسالیڈیشن ہوئی، اور بہت سارے ایسے اسٹیپس لیے گئے، اور اس ریفارم کے حوالے سے بینکس جو تھے جو پبلک سیکٹر میں تھے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آئے، اور گورنمنٹ نے انکریج کیا، اور جس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ ان بینکس کو پرائیویٹ سیکٹر میں لا کے ان کی ایفیشنسی، ان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جائے۔ اور اسی میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ وہاں پر جو NPLs تھے، نان پرفارمنس لونز تھے، ان کو بھی چیک کرنے کے لیے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو اوائڈ کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ ان بینکوں کو کنسالیڈیٹ کیا جائے، ان کے نمبرز کم کیے جائیں تاکہ کم بینک ہوں لیکن وہ ایفیشینٹ ہوں، تاکہ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی اسی تھیمز کے اندر لیک آف ERM کیپیبلٹیز۔ یہ ایک بہت اہم ظاہر ہے ٹاپک ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ، ایشین بینکس میں یہ کیپیبلٹیز بہت لیک کرتی ہیں، لوگ اس میں ابھی بہت پیچھے ہیں، اور انہوں نے وہ ایکسپرٹیز، وہ سکلز، وہ فریم ورک ڈیولپ نہیں کیے جو ایک افیکٹو ERM فریم ورک کو ایک طرح سے لانچ کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب کمپیریزن میں انہوں نے یورپین اور امریکن بینکس کی افیکٹونیس کی بات کی، تو وہ mid 2007 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد وہ بینکس بھی، ان کے سسٹم بھی ایکسپوز ہو گئے، اور یہ بات سامنے آئی کہ ERM کے حوالے سے، رسک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ بینکس بھی کسی حد تک اتنا ہی پیچھے ہیں جتنے ایشین بینکس ہیں۔ تو یہ ایک جو متھ تھا یا فیلسی تھی، ایک طرح سے بریک ہوئی، اور اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان اے وے انٹائر گلوبل سناریو از ان فیکٹ رائڈنگ ان دا سیم بوٹ والی بات ہے، اور سب کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ لیکن یہ جو چیلنجز ہیں ظاہر ہے جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں یہ ایک طرح سے کامن ہے، اور موونگ فارورڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کی اپلیکیشن ابھی بھی ہوگی، اور یہ ایشوز ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد جو کامن تھیم تھا وہ تھا کمپیٹیٹو اینڈ بزنس مینڈیٹس کی بات ہوئی، کہ ظاہر ہے رسک مینجمنٹ کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ یہ چیز سامنے آئی ہے
کہ جو کمپٹیشن کا نیچر ہے وہ بدل چکا ہے، جو مینجمنٹ ہے ان کی جو اپروچ بدل چکی ہے، اب وہ یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے ہیں، کر لیا ہے انہوں نے، اور اس چیز کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اب جو رسک مینجمنٹ ہے یہ صرف کمپلائنس کا فنکشن نہیں ہے، بلکہ اس کو اڈاپٹ کر کے آپ ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو ڈرائیو کر سکتے ہیں، اور اس ویلیو ایڈیشن کے کانسیپٹ کو ظاہر سامنے رکھتے ہوئے ایک سناریو سارا چینج ہوا ہے، اور سارے بزنسز، مختلف یونٹس، مختلف فنکشنز، جس میں مارکیٹنگ شامل ہے، فائنانس شامل ہے، آپریشن شامل ہے، اور آئی ٹی شامل ہے، یہ سارے اس چیز کو سامنے لے کے آئے ہیں کہ رسک مینجمنٹ کو کس طرح ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو کس طرح افیکٹو بنایا جائے۔ اور اس کے بعد جو اس میں پانچواں جو تھیم تھا وہ تھا نیو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس۔ ظاہر ہے اس وقت کے ساتھ ساتھ ریگولیٹرز کا رول، ان کی رسپانسبلٹیز بھی بہت واضح طور پر سامنے آئی ہیں، اور اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ جو مڈ 2007 کا کرائسس تھا اس میں ریگولیٹرز کی جو افیکٹونیس تھی، ان کا جو رول تھا، ان کی جو رسپانسبلٹیز تھی، انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوشن ایک طرح سے ادا کیا، انہوں نے ایک رول ادا کیا کہ جو افیکٹولی وہ اس چیز کو مانیٹر نہیں کر پائے، اور یہ کرائسس جو تھا الٹیمیٹلی جس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جس کو وہ سسٹمک کرائسس کا نام دیتے ہیں، اور اس لیے ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ ریگولیٹرز کے حوالے سے، ریگولیشن کے حوالے سے، اور جس میں بازل 2 رجیم بھی شامل ہے، اور اس میں ریگولیٹرز اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے بھی کہ اب ان کی جو عمل دخل ہے، ان کی جو بزنس کے اندر جو ہے، ہم نے اگر آپ کو یاد ہوگا پہلے لیکچر میں رسک مینجمنٹ کے فریم ورک کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنس کی بات کی تھی، تو وہ سامنے آتی ہے۔ حالانکہ یہ چیز ضرور ہے اور بار بار اس چیز کو ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ رسک مینجمنٹ ریگولیٹرز کی طرف سے اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ بینکوں کی جو ایک طرح سے انڈیپینڈنس ہے، جو ان کی فلیکسیبلٹی ہے ان آرڈر ٹو پرسیو دا بزنس کیس، اس کو افیکٹ نہیں کرتے۔ اسی لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس امنگ دیز تھنگس، کہ ریگولیٹری فریم ورک، ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ایک طرح سے چوک نہ کر دیں بینکنگ کی ایڈوانسمنٹ کو، ان کی فلیکسیبلٹی کو، ان کی انوویشن کو، ان کی کریٹیوٹی کو۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو بیلنس کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چارٹ میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ایشین بینکس ہیں اپارٹ فرام سنگاپور، دے ور وے بیہائنڈ ان اے وے ان دیئر ریگولیٹری، جو ان کی جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو میٹ کرنے کے لیے، نہ صرف اس حوالے سے بلکہ جو ان کی رسک مینجمنٹ کیپیبلٹیز تھیں، ایکسیپٹ فار سنگاپور، باقی لوگوں نے اس انٹرویو کے دوران، جو اس اسٹڈی کے دوران کنڈکٹ کیے گئے، انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی کیپیبلٹیز آن اے اسکیل فرام 1 to 5، جس میں 1 جو ہے بگننگ ہے اور 5 جو ہے ایڈوانس اسٹیج ہے، وہ ابھی صرف فرسٹ یا سیکنڈ اسٹیج پہ ہیں، اور ان کو کم از کم 5 سے 10 سال کا عرصہ لگے گا اس ایڈوانس اسٹیج میں، جو کہ 4 یا 5 کے ریجن میں ہے، آنے کے لیے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس 5 تھیمز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کانٹیکس کو ایک طرح سے اسٹیبلش کرتے ہوئے یہ اسٹڈی آگے بڑھی، اور پھر انہوں نے جو اس چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے سے پہلے، ان کو سجیشنز دینے سے پہلے، اور چیزیں جو انہوں نے بتائیں کہ بزنس کیس کیا ہے، وائی ERM شوڈ بی اڈاپٹیڈ بائی دا ایشین بینکس۔ اور یہ ظاہر ہے اس کی ضرورت سب جگہ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں ہے کہ دیر از اے بزنس کیس فار دیٹ۔ بزنس کیس کا مطلب یہ ہے کہ ارسپیکٹو آف دی اسٹینڈرڈ، ارسپیکٹو آف دا اسٹیج ویئر یو آر ان ERM فریم ورک، آپ کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو ریگرسلی فالو کریں۔ اور جب ہم ERM کے فریم ورک کی بات کرتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں، تو ریزن سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سارے رسک ہم آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتا چکے ہیں کہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ دیر از اے لنکیج بٹوین آل دا رسک، چاہے وہ کریڈٹ رسک ہو، مارکیٹ رسک ہو، آپریشنل رسک ہو، لیکوڈیٹی رسک ہو، یا کوئی اور رسک ہو۔ تو اس لنکیج کی وجہ سے، اس جو انٹر ڈیپینڈنسیز کی وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ERM کے فریم ورک کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے برعکس جو چیز ابھی تک دیکھنے میں آئی ہے کہ ان دی ایبسنس آف ERM، جو سائلوز کا کانسیپٹ تھا، جس نے الٹیمیٹلی بہت سی برائیوں کو اور بہت سی کمزوریوں کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کیا، وہ سائلوز تھے کہ مختلف فنکشنز مختلف طور پر رسک کو ایک طرح سے مینیج کر رہے تھے،
ہینڈل کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ایک کوآرڈینیشن، ایک کولیبریشن کا جو فیکٹر تھا وہ مسنگ تھا. اور سائلو تو ویسے بھی آپ لوگوں نے مختلف بزنس کے سبجیکٹس میں پڑھا ہوگا کہ جو آرگنائزیشنز میں سائلوز ہوتے ہیں، جو سائلوز اپروچ ہے وہ کتنی ایک طرح سے نیگیٹو اور ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کے پرفارمنس کو. اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں جو سائلوز کو ختم کر کے کمیونیکیشن کو امپروو کیا جائے. اور اس کے بعد جو دوسرا ریزنس دیا گیا تھا کہ جو اوور آل اسٹرکچر ہے رسک مینجمنٹ کا، اس میں ظاہر ہے ایک گڈ گورننس، کارپوریٹ گورننس، لائن مینجمنٹ، اور لائن مینجمنٹ کے حوالے سے جو ٹرانزیکشن لیول پہ وہ جو کام کرتے ہیں، جس کے اندر پروڈکٹ پرائسنگ آ جاتی ہے، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو رسک پروفائل کی ہم بات کرتے ہیں ایگریگیشن کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ریسورسز کی بات ہوتی ہے اس کو کہ آئی ٹی کے ریسورسز، آپریشن کے ریسورسز، ہیومن ریسورسز، اور اس کے بعد جو آپ کی کمیونیکیشن ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ان کی ایکسپیکٹیشنز، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دوسرا ریزن ہے وہ اوور آل آرکیٹیکچر کا ہے، جس کے لیے ERM کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا جو اس میں ریزن دیا گیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ٹینجیبل کیسز، آن گراؤنڈ ریئلٹی کیسز کی مثالیں دیں، جس کی وجہ سے جو مختلف اسٹڈیز سامنے آئی ہیں کہ جن اداروں میں، جن بینکس میں، جن آرگنائزیشنز میں ERM کا جو یہ کانسیپٹ ہے افیکٹولی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، تو انہوں نے بزنس گینز کیسے حاصل کیے ہیں، ان کا مارکیٹ شیئر کس طرح بڑھا، کس طرح ان کی شیئر پرائس امپروو ہوئی، کس طرح ان کی جو کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہوئی. تو جو رسک پریمیم کا کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے ایون جو فورن انویسٹرز تھے، جو آؤٹ سائڈ انویسٹرز تھے، وہ انکریج ہوئے اس کمپنیز کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے، اینڈ دے ور ریڈی ٹو پے پریمیم ٹو دی ایکسٹینٹ آف 18 to 20%. یہ جو اسٹیٹ ہے، یہ فگر ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اب اس سمری کے بعد آئیے اب ہم، جیسا کہ ہم نے آپ کو آخری لیکچر میں بتایا تھا کہ جو 5 چیلنجز ہائی لائٹ کیے گئے تھے اسٹڈی میں ایکسٹینسولی، ان کو انہوں نے اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو انہوں نے پرسکرپشن کے طور پر بھی بتایا کہ ان چیلنجز کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے. اس میں پہلا چیلنج تھا شارٹیج آف اسکلز اینڈ ٹیلنٹ. ظاہر ہے یہ بہت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، اور اس وقت نہ صرف ایشیا میں بلکہ گلوبلی بھی اس چیز کو، اور پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ رسک کا جو پروفیشنلز ہیں، جو اس کا ٹیلنٹ ہے، اس کی اسکلز جو ہے اس میں کتنی کمی ہے، اور اس کمی کو ایک طرح سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو انٹرویو کیے گئے ہیں جو مختلف CROs، جس کو ہم چیف رسک آفیسرز کہتے ہیں، یا دوسرے جو سینئر ایگزیکٹوز تھے رسک مینجمنٹ کے، اس میں انہوں نے اس چیز کو ایک طرح سے اپنا نمبر 1 چیلنج، نمبر 1 پرائورٹی بتایا کہ ان کے پاس شارٹیج ہے ایک ٹیلنٹس کی، اسکلس کی، رسک مینجمنٹ کے حوالے سے. تو اس میں جو انہوں نے سجیشنز دیں، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پہلا جو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ بینکس ہیو ٹو ہائر اے رسک ایکسپرٹ. اب جب رسک ایکسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہی اور شی کوڈ بی اے چیف رسک آفیسر، بورڈ ممبر ہو سکتا ہے، یا کوئی اور سینئر ایگزیکٹو ہو سکتا ہے. جب آپ رسک ایکسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر فوراً ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ رسک ایکسپرٹ کا پروفائل کیا ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس کی جو ایکسپیرئنس ہے، اس کی جو اسکلز ہیں، اس کی جو نالج ہے ان ٹرمز آف کریڈٹ رسک، آپریشنل رسک، مارکیٹ رسک، اتنا ایڈیکویٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس فنکشنز کو ایک طرح سے افیکٹولی پرفارم کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف بات اپوائنٹمنٹ کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایسے ایکسپرٹ کو، ایسے سینئر پرسنل کو آپ نے امپاور کرنا ہے، ان کو انگیج کرنا ہے، ان کو آپ نے ایک طرح سے جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، جو کہ پوری آپ کی اسٹریٹجی کو افیکٹ کرتے ہیں، جو بزنس پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں، آپ نے اس رسک ایکسپرٹ کو اس میں انگیج کرنا ہے. آپ نے ان کو ریسورسز دینے ہیں، آپ نے اس کو ایک طرح سے HR کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے دوسرے، تاکہ وہ افیکٹولی اپنی اس جاب کو کر سکیں. اس میں ایک مثال دی گئی شارٹیج کے حوالے سے کہ انڈونیشیا میں ایک بینک میں انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اپروول لی بجٹری کہ ان کے پاس ایکسٹرا 25 رسک پروفیشنلز کے لوگ آنے چاہیے. ان کو بورڈ نے اپروول دی، ان کے پاس بجٹ تھا، لیکن 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی اس 24 یا 25 جو ایک طرح سے ویکنسیز تھیں، صرف 8 ویکنسیز وہ فل کر پائے، اس لیے کہ مارکیٹ میں جو ایڈیکویٹ لیول آف ایکسپیرئنس کے لوگ اویلیبل نہیں تھے. تو اس کانکریٹ اگزامپل سے
یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں بھی ہم یہی شارٹیج دیکھ رہے ہیں، اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ انلیس ریگولیٹری باڈیز بینک سب مل کے، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ شارٹیج جو ہے کریٹیکل ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد جو اس میں جو دوسرا سجیشن ہے، جو دوسری ریکمنڈیشن ہے اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، وہ ہے ٹریننگ اینڈ سرٹیفیکیشن۔ ٹریننگ اینڈ سرٹیفیکیشن کا ایلیمنٹ ہم سب جانتے ہیں ہر اس میں کیس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں جو ٹریننگ ہے وہ لوگوں کو اس طرح پرووائڈ کی جائے، ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں، اور اس میں جو سجیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طرح سے جو ایسوسیشنز ہیں رسک پروفیشنلز کی، اور اس میں جو ایک فیمس ہے جس کو ہم گارپ کہتے ہیں، گلوبل ایسوسیشن آف رسک پروفیشنلز، اٹس اے ویری ایڈوانسڈ باڈی، یہ جو اس میں کورسز کنڈکٹ کرتی ہے اور آن لائن کورسز کنڈکٹ کرتی ہے، اور یہ رسک پروفیشنلز کے حوالے سے جس کو FRM کہتے ہیں، فائنینشیل رسک مینیجرز کی سرٹیفیکیشن کرتی ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس ان ایسوسیشن کے ساتھ کولابریٹ کریں، اگر گلوبل لیول پہ نہیں تو لوکل لیول کے ساتھ ان کے ساتھ کر کے اپنے سینئر مینجمنٹ کو جو رسک کے حوالے سے ایون بورڈ کے جو ممبرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے، سرٹیفیکیشن کا کانسیپٹ جو انٹروڈیوس کیا جائے، لوگوں کو انسینٹیو دی جائے کہ وہ اگر سرٹیفائی ہوں گے اس کورس کو کر کے تو ان کی کیریئر گروتھ میں کس طرح مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ہاؤس کورسز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی شارٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکس کو چاہیے کہ وہ ان ہاؤس کورسز ڈیولپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ای لرننگ کا کانسیپٹ ہے جس میں براڈر آپ گروپ کو ایک طرح سے کیپچر کر سکتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے، تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس ٹریننگ کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے، اور یہ جو وہ لوگ اس وقت بزنس اسٹڈیز میں انوالو ہیں، ایک طرح سے ان کو ایک طرح سے انڈیکیٹر بھی ہے کہ آنے والے وقت میں جو لوگ ایک طرح سے بینکنگ سیکٹر میں کیریئر کے طور پہ آئیں گے، اس میں ان کو اپنی کیریئر پلاننگ میں اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رسک پروفیشنلز کی شارٹیج ہے، اور رسک پروفیشنل کے حوالے سے اگر آپ اپنی ایکسپرٹیز، اپنی نالج اور اپنی ٹریننگ کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو کل کو مارکیٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی ویلیو ہوگی، اور یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو گیٹ اے گڈ جاب۔ اور ظاہر ہے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تیسرا جو سجیشن ہے اس اسٹڈی کے بعد آیا کہ جو رسک پروفیشنلز کا کمپنسیشن پیکیج ہے، جو ان کا سیلری پیکیج ہے، اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو کمپیٹیٹیو بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک آپ اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اس وقت جب اس میں سیلری پیکیج، اس میں کمپنسیشن پیکیج کمپیریٹیولی بہتر ہوگا، اگر بہتر نہ ہو تو کم از کم میچنگ ہوگا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ ریکمنڈیشنز دی گئی، یہ سجیشن سامنے آئی کہ جو رسک پروفیشنلز کی سیلریز ہیں، ان کی کمپنسیشن ہے، ان کو ریوائز کیا جائے، ان کو انکریز کیا جائے۔ اور اس میں جب چوتھا جو ریکمنڈیشن، ان آرڈر ٹو ٹیکل دی ایشو آف اسکلز اینڈ ٹیلنٹ شارٹیج، اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو چاہیے بینکس کو کہ وہ بینچ مارکنگ اسٹڈی کنڈکٹ کریں اپنی انڈسٹری میں، اور اس میں اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف بینکس جو ہیں دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر آن ویریس فورمس، جیسا کہ یہ پریکٹس یورپ اور امریکہ میں دیکھی گئی ہے، اور ایشیا میں فی الحال اس چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا رہی کہ پیپل شوڈ میٹ آن اے ریگولر بیسس سو دیٹ دے کین شیئر ود among themselves various best practices جو کہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کارآمد ہیں۔ یہاں دیکھیے اس چیز کو مینشن کرنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ کمپیٹیٹیو پریشرز کی وجہ سے بینکرز ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملیں گے، آئیڈیا شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کو ایک طرح سے اس میں نقصان ہو۔ لیکن اگر آپ رسک کے کانسیپٹ کو دیکھیں، رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ رسک از اے سم تھنگ وچ کورز دا ہول سسٹم۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اس حوالے سے الوف رکھیں گے، آئسولیٹ رکھیں گے، تو کل کو جو ایک سسٹمیٹک رسک سامنے آئے گا وہ آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں انڈسٹری کے حوالے سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ فورمز بنائے جائیں، اور خاص طور پہ جو اس میں اسٹیٹ بینک ہے یا دوسرے ادارے ہیں یا دوسری باڈیز ہیں، جیسے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بینکرز ہے، ان کو چاہیے کہ اس فورمز کو ایک طرح سے انکریج کریں، امپروو کریں، تاکہ لوگ آپس میں ملیں، شیئر کریں، اور پھر یہ جو شیئرنگ ہوگی نالج کی، یہ ہیلپ کرے گی الٹیمیٹلی اگر کوئی آنے والا کرائسس ہے اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد
جو یہ پہلا چیلنج ہے، یہ 4 سجیشنز ہیں، اس کو اگر ہم ایک طرح سے امپلیمنٹ کر سکیں تو اس سے امید رکھی جاتی ہے کہ یہ شارٹیج اگر پوری طرح سے دور نہیں ہوگی، اس اسکلز کی جو کمی ہے پوری طرح سے اگر اوور کم نہیں ہوگی، لیکن اس میں کسی حد تک امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا چیلنج جو سامنے آیا وہ ہے ایک طرح سے چینج مینجمنٹ کا۔ ہم سب جانتے ہیں چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں کتنا امپورٹنٹ ہے، تو یہاں اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی اور انہوں نے اسٹڈی کے دوران دیکھا کہ یہ جو ERM کو لانچ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ پورا چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ لے کے آئیں پورے آرگنائزیشن کے اندر۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ، ان کے مینٹل ماڈل اس طرح جو آلریڈی بن چکے ہیں کہ وہ رسک کو کس طرح لیتے ہیں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور آرگنائزیشن وائڈ بیسس پہ اس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس میں ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے ٹون فرام دا ٹاپ۔ بورڈ آف ڈائریکٹرس، سینئر مینجمنٹ with their actions, with their policies, they should give the clear message to the entire organization کہ جی ہم ERM کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو افیکٹو بنانے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کتنے سیریس ہیں۔ اور جب تک یہ ٹون فرام دا ٹاپ نہیں ہوگی، پھر ڈاؤن دا لائن جس کو آپ کہتے ہیں وہ افیکٹونیس نہیں آ سکے گی۔ تو اس میں جو ذمہ داریاں ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرس کی ان ٹرمز آف کلیئرلی ڈیفائنڈ، جو ہم نے جیسے لاسٹ لیکچر میں بات کی، رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے، آرٹیکولیشن کے حوالے سے، اور سینئر مینجمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے اس کی سیریسنس جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں ریکمنڈیشن ہے، جو سجیشن ہے کہ دیر شوڈ بی اے بزنس کیس۔ بزنس کیس کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اس کے انٹروڈکشن بھی بتایا تھا، بہت ضروری ہے۔ اور بزنس کیس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ERM کا جو یہ چیز ہے، اس کو جب تک آپ بزنس کے طور پہ نہیں لائیں گے، اس کو کمپلائنگ فنکشنز کا جو آپ کے ذہن میں ہم سب کے ہے نہیں نکلیں گے، تو یہ بزنس کیس ڈیولپ نہیں ہو سکے گا۔ اور اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی ضرورت ہے۔ جب کاسٹ بینیفٹ انالیسس آپ کریں گے، جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کو بتائیں گے، اور الٹیمیٹلی جو پروفیشنلز مینیج کر رہے ہیں رسک کو، ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں جی اس چیز کو ہم جو کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کی کاسٹ یہ آ رہی ہے، اس کے بینیفٹ یہ آ رہے ہیں۔ تو جب اس چیز کو آپ بزنس کیس میں لے کے آئیں گے تو ان لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ دیر از اے جسٹیفیکیشن ان امپلیمنٹنگ ان فیکٹ برنگنگ دا ERM کلچر، ERM رجیم۔ تو یہ بزنس کیس کا جو کانسیپٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو چیز سامنے آتی ہے کہ آپ وہ جو رسک ایڈجسٹڈ ریٹرن اور کیپٹل کا کانسیپٹ ہے اور شیئر ہولڈر ویلیو کی کانسیپٹ ہے، اس کو سامنے لے آئیں۔ اس میں اکنامک کیپٹل کا کانسیپٹ ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ERM کا، اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ دیر از اے بزنس، اور جو ادارے کی سروائیول ہے، اس کی ایک طرح سے آنورڈ گروتھ ہے، وہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اس چینج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو تیسرا چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دیکھیں کہ یہ جو اوور آل جو آپ کے انسینٹیوز پلان ہے، کمپنسیشن جو ہے، پرفارمنس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ الائن کیا جائے، اس کے اندر بھی ریویژن لے کے آیا جائے۔ یہ بات پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ سے کہی تھی جب ہم ایک طرح سے بزنس ماڈل کی اور آپریشنل ماڈل کی بات کی تھی، تو ہم نے جب رسک فنکشن کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم پروفٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، ہم جب ریزلٹس کی بات کرتے ہیں، تو دیز آل تھنگس شوڈ بی ریلیٹڈ ود دا رسک کانسیپٹ۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ جو ریزلٹس لے کے آ رہے ہیں، اس کے اندر رسک فیکٹر کس حد تک اکاؤنٹ فار کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی ریویژن ان دا پرفارمنس مینجمنٹ، تو یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو ٹارگیٹس دیے جائیں کہ جی آپ کے لیے انسینٹیو ہے، کوئی مائل سٹونز دیے جائیں کہ رسک مینجمنٹ کا جو فریم ورک ہے، جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے ERM کی، اس اسٹیج پہ ہوں گے تو آپ کو اس کا یہ پرفارمنس آپ کی کنسیڈر کی جائے گی اور اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چینج مینجمنٹ کے کانسیپٹ میں سامنے آتی ہیں اور یہ سجیشن جو ہے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اس میں تیسرا چیلنج ہے وہ ہے ڈیٹا اینڈ ماڈلنگ۔ ڈیٹا اینڈ ماڈلنگ کا کانسیپٹ رسک مینجمنٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا عمل دخل کافی ہو جاتا ہے، لیکن اصل چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے اس کانسیپٹ کو۔ ضرورت اس چیز کی ہے
کہ ڈیٹا اور ماڈلنگ کا جو کانسیپٹ ہے، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہے، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ڈیٹا کی شارٹیج ہے، ڈیٹا اوور اے پیریڈ اویلیبل نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جب ہم رسک مینجمنٹ کے میں KRI کی بات کرتے ہیں، KPI کی بات کرتے ہیں، رسک اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ڈیٹا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، ٹائملی ہونا چاہیے، ایکوریٹ ہونا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہسٹوریکل ڈیٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کم از کم 5 سے 3 سال کا ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے۔ یہ دیکھا گیا ہے پاکستان میں بھی اور ان ممالک میں بھی ایشین کے، کہ وہاں پر چونکہ اس وقت اس ضرورت کو کبھی محسوس نہیں کیا گیا کہ ڈیٹا کو کیپچر کیا جائے، اس کو ایک طرح سے جو ویئر ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو کیا جائے، تو ڈیٹا کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اور اویلیبلٹی اگر ہو بھی جائے تو اس کی ریلیونسی، اس کی ایکوریسی اور اس کی ٹائملینس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جب ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہوگا تو پھر آپ ماڈلس ڈیولپ کر سکیں گے۔ ماڈلنگ کو جو ڈیولپ کرنے کا جو اس کا ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس لیے میٹ نہیں ہو رہی کہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے۔ اس میں جو سجیشنز دی گئی ہیں اس میں پہلی سجیشن یہ ہے کہ بینکوں کو کہا گیا ہے کہ وہ نیشنل بیسس پہ یا ریجنل بیسس پہ ایک بیروز اسٹیبلش کریں۔ وہ بیروز جو ہوں گے اس کے اندر ایک طرح سے ڈیٹا بینک ہوگا، اس کے اندر جو ڈیٹا کیپچر کیا جائے گا وہ سارے بینک شیئر کریں گے، سارے پارٹیسپینٹ شیئر کریں گے، اور اس کی ظاہر شیئرنگ سے وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ انڈسٹری وائڈ جو سسٹمک جس کو آپ کہتے ہیں ان کے سامنے چیزیں آئیں گی، اور وہ ظاہر ہے اپنے ERM کے فریم ورک کو، اس میں بات کمپٹیشن کی نہیں ہو رہی بلکہ اس میں بات کولیبریشن کی ہو رہی ہے۔ جب آپ کولیبریٹ کریں گے، جب آپ کوآرڈینیٹ کریں گے تو جو آپ کو ڈیٹا اویلیبل ہوگا ظاہر ہے اس کو پھر آپ لوگ ایز اے انڈسٹری وائڈ اپلائی کریں گے، تو اس میں سب کا بینیفٹ ہے، اس میں ظاہر ہے کمپٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب اس قسم کی ایکسرسائز کی جائے، اس قسم کا انیشیٹو لیا جائے، تو اس کے اندر جو کاسٹ انوالو ہوں گی، جو اس کے بینیفٹس ہوں گے، اور اس کا ٹرم آف انگیجمنٹ کیا ہے، وہ پہلے سے اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور سجیشن سامنے آئی ہے وہ ہے، وہ آپ نے ایک طرح سے اپلائی کرنا ہے انڈسٹری کے بینچ مارک۔ انڈسٹری کے بینچ مارک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب بینکوں کو ابھی انٹرنلی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، ڈیٹا کی شارٹیج ہے، تو اس میں جیسے جانتے ہیں کہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں بہت مشہور ہیں دنیا میں، آپ نے ان کے نام سنے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ اپنی جو انٹرنل آپ ڈیولپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میچ کریں، آپ دیکھیں اس کے اندر کیا گیپس ہیں، اور وہ جو انڈسٹری کے انہوں نے پیرامیٹرز دیے ہیں کیا آپ ان پیرامیٹرز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ جو ایک طرح سے لیوریج کرنے کا کانسیپٹ ہے یہاں یہی آتا ہے کہ آپ اس کو لیوریج کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کی جو ایک طرح سے ٹائملینس ہے، اس کی افیکٹونیس ہے، وہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اس میں تیسری چیز ہے جس کا سجیشن دیا گیا ہے اور پرپوز کیا گیا ہے کہ وینڈر بیسڈ ماڈلس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ جب ہم وینڈر بیسڈ ماڈلس کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ایک طرح سے پروگرامز ہیں، وہ سافٹ ویئر ہیں جو کمرشلی آف دا شیلف اویلیبل ہیں، اینڈ دے آر ڈفرینٹ فرام یور ان ہاؤس ایک طرح سے جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس میں ان کی جو ایک طرح سے افادیت ہے، جو ان کی ایک طرح سے اس میں بینیفٹ ہے کہ تو بہت پروفیشنلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں، اور انہوں نے ساری چیزوں کو کیپچر کیا جاتا ہے، اور یہ ضرورت اس چیز کی دیکھتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو یہ ڈائریکٹلی میٹ کریں، اور اس کے جو اندر جو اہمیت ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ میں پڑھا ہوگا جو کانسیپٹ ہے ایسٹ لائبلٹی مینجمنٹ کا، جو ایلکو کا، اس کو یہ کیپچر کرتے ہیں، مارکیٹ رسک کو کیپچر کرتے ہیں۔ تو جب تک پوری طرح سے آپ کا اپنا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، آپ کے اپنے پروگرامز اویلیبل نہیں ہیں، تو وینڈر بیسڈ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس ریسرچ اور اسٹڈی نے جو ایک چیز سامنے آئی ہے اس حوالے سے وہ یہ تھی کہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ایکسل بیسڈ کام ضرور ہو رہے ہیں، لیکن اس میں گیپ انالیسس جو ہوتی ہے وہ افیکٹو نہیں ہوتی، وہ ٹائملی نہیں ہوتی، اور وہ وقت کے بعد جو سامنے آتی ہے تو اس میں ڈیسیجن میکرز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت رسک ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے آن گوئنگ بیسس، ریئل ٹائم بیسس پہ ڈٹرمن کر کے اس کے لیے اکارڈنگلی میجرز لینے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ رسک کے حوالے سے جو سٹاف ہے وہ ایسے اس کے اندر زیادہ تر مینٹیننس میں مصروف رہتا ہے، وہ زیادہ تر انوالو رہتا ہے اس کی پیپر ورک کے اندر، اور اس وقت ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ اس کو انالائز کر سکیں، اس کو انٹیگریٹ کر سکیں، اور جو ڈیسیجن میکرز ہیں، مینجمنٹ ہے، بورڈ کے سامنے رکھ سکیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو ضرورت محسوس کی گئی کہ جب تک سارا ڈیٹا آپ کا پراپر نہ آ جائے، ڈیٹا بینک نہ بن جائے اور اس کے اندر ایڈوانسمنٹ نہ آ جائے،
آپ وینڈر بیسڈ ماڈلس سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیلنج ہے وہ ہے رپورٹنگ اینڈ ڈسکلوجر کا۔ اور ہم جب جو رپورٹنگ اور ڈسکلوجر کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ رپورٹنگ کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے ERM میں، اور اس میں آن گوئنگ بیسس پہ، ریئل ٹائم بیسس پہ رپورٹنگ ہونی چاہیے، بلکہ ہسٹوریکل بیسس پہ جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم رپورٹنگ کا کانسیپٹ کو سامنے لاتے ہیں تو اس میں جو ایک سجیشن ہے وہ ہے انٹیگریشن آف KPIs اینڈ KRIs۔ KPI جیسے کہ آپ جانتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، اور KRIs جو ہیں کی رسک انڈیکیٹرز۔ اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ سے کیا تھا۔ جو KPI ہیں وہ ایک طرح سے لیگنگ انڈیکیٹرز ہیں جو پرفارمنس کو آپ کو بتاتے ہیں کہ پرفارمنس کیا ہونی چاہیے تھی اور کیا ہوئی، اور جو KRIs ہیں وہ ایک طرح سے لیڈنگ انڈیکیٹرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، اور اس میں جو ویریبلز ہیں آپ کی جو آبجیکٹیوز میں، گولز میں، وہ کہاں آئے ہیں۔ تو اس انڈیکیٹرز کو تو اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان فیکٹ KPIs اور KRIs کی انٹیگریشن کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ از ان اے وے ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن۔ اس کو الگ الگ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ اس چیز کو پراپرلی دیکھ سکیں۔ تو جب آپ KRI کو اور KPI کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اس میں کہ جو پرفارمنس کے جو میجرمنٹس کے آبجیکٹیوز ہیں وہ سامنے آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا چیز اچیو کی، کیا آپ کی ایک طرح سے جو اچیومنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہاں گیپ ہے، کیا ہونا چاہیے، آپ اس کو کس طرح مزید افیکٹو اور اس طرح اس کو کس طرح آپ مزید امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو سجیشن ہے وہ ڈیولپمنٹ آف ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ ہے۔ ڈیش بورڈ جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے کچھ لیکچرز میں بتایا تھا، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈیش بورڈ میں آپ کے سامنے ایک طرح سے ویو ہوتا ہے اوور آل۔ ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ جو آپ ڈیش بورڈ کہہ لیں، ایک پائلٹ جو ہوتا ہے جہاز میں اس کے سامنے ہوتا ہے، یا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے گاڑی میں ہوتا ہے، اس پہ مختلف ڈائلز بنے ہوتے ہیں، وہ ڈائلز انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی سپیڈ کو، آپ کی ایک طرح سے فیول کو، اور آپ کی ہیٹ کے اس کو، تو گوجز ہوتے ہیں جو ہے۔ تو یہاں جو ڈیش بورڈ کا ERM میں کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس کے اندر وہ چیزیں کیپچر کریں، وہ آپ ڈیسیجن میکرز کو پرووائڈ کریں، اور وہ آپ ان کو بتائیں کہ کس طرح ان کے سامنے جب چیزیں آتی ہیں تو وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ ڈیش بورڈ کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ جب آپ اس کو افیکٹولی ڈیولپ کریں گے، اس کو افیکٹولی ڈٹرمن کریں گے، اور اس کو افیکٹولی ڈیلیور کریں گے ڈیسیجن میکرز کو، تو پھر ان کو اس چیز کی آسانی ہوگی کہ وہ ڈیسیجنز لے سکیں۔ اس میں ضرورت اس چیز کی بھی محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس کو پروٹوٹائپ سے کریں گے، ایک طرح سے پیپر بیسڈ کریں گے، اور اس میں پہلے جو چیزیں شروع میں کیپچر کی جاتی ہیں اس کو آپ لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن کا اس میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویب پیج پہ اویلیبل کریں گے، تاکہ ایٹ ون گو، ایٹ اے سنگل کلک، جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے سامنے ساری ایک طرح سے پکچر آ جائے، اس کی جو انٹر ریلیشن شپس ہیں، ان کی جو لنکیجز ہیں، ان کی انٹر ڈپینڈنسی ہیں، اس کے سامنے آئیں گی۔ تو اس طرح اس پوزیشن میں ہوں گے وہ یہ دیکھ سکیں کہ اس آرگنائزیشن کا یا ایک پرٹیکولر بینک کا رسک پروفائل کیا ہے، کہاں ضرورت ہے، کہاں ٹالرنس بریچ ہو رہے ہیں، کہاں ٹالرنس کے ودن ہے، مارجن آف سیفٹی کیا ہے رسک اپیٹائٹ کے حوالے سے۔ تو یہ جو فرسٹ جنریشن ہے یہ اس کو، اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن کا کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو مزید ایڈوانس کریں گے، اور اس ایڈوانسمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ ڈیسیجن میکرز کو یا یوزرز کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے کہ جو وٹ ایف سناریو کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی اگر یہ سچویشن ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح ماڈلنگ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ماڈل ڈیولپ کر سکیں گے، اور ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی، ان کے پاس فیسلٹیز ہوگی کہ اس کے اندر وہ ان پٹ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ سچویشن مارکیٹ کی چینج ہو رہی ہے مختلف فیکٹرز کے حوالے سے، جو مختلف مارکیٹ کے ڈائنامکس ہیں، تو اس چیز کو وہ کیپچر کر سکیں گے۔ تو یہ ڈیش بورڈ کا جو کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس کو کتنا افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس میں آخری چیلنج تھا وہ تھا اسٹریٹجی اینڈ ایکسیکیوشن کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹریٹجی اور ایکسیکیوشن کسی بھی کانٹیکسٹ میں امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ صرف اسٹریٹجی کو بنا لینا کافی نہیں ہوتا، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی ایکسیکیوشن اہم ہوتی ہے۔ اور یہاں جب ہم ERM کی بات کرتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مینجمنٹ کو بینکس میں چاہیے کہ اس کا ایک روڈ میپ ڈیولپ کریں۔ روڈ میپ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آن اے لانگ ٹرم بیسس آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوں گے، اس کی کیا مائل سٹونز ہوں گے، اس میں رسپانسبلٹیز کس کس کی ہوں گی، کن ڈیٹس پہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس روڈ میپ کے اندر کور ہوں گی، اس کے اندر کیپچر ہوں گی۔
روڈ میپ کا کانسیپٹ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو ایک ڈائریکشن دے گا، یہ آپ کو ایک طرح سے بتائے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کہاں کھڑے ہیں، اور آپ کا فیوچر کورس آف ایکشن روڈ میپ میں کیا ہوگا۔ ظاہر ہے اسٹریٹجی کو اسی طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کے سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری سجیشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فوکس کرنا ہے لو ہینگنگ فروٹس۔ لو ہینگنگ فروٹس کا کانسیپٹ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو آپ کے شارٹ ٹرمز ونز ہیں، جو کوئک ونز ہیں، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، آپ اس کو انکیش کریں، آپ اس کو ایک طرح سے کیپچر کریں۔ اور اس چیز میں جو وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین کوئک فکس اینڈ کوئک ونس۔ کوئک فکس جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں اور وہ اوور لک کرتے ہیں لانگر ٹرم اس کو، لیکن جب ہم اس میں کوئک ونس کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے چینج مینجمنٹ میں یہ چیز پڑھی ہوگی اور یہ چیز بہت ایمفیسائز کی جاتی ہے کہ جو شارٹ ٹرم گینز ہوتے ہیں ان کو کیپچر کرنا، ایک طرح سے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے پورے جو چینج مینجمنٹ کا جو پورا ایک اگر پروسیس ہے اس کو لانگ ٹرم کے ساتھ لنک کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اور یہ جو مومنٹم ڈیولپ ہوتا ہے نا کسی چینج مینجمنٹ کا، اس کے لیے لو ہینگنگ فروٹس، کوئک ونس کو اسٹیبلش کرنا، کیپچر کرنا اور اس کو سسٹم میں لے کے آنا ضروری ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے جو سارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، جو سارے ایک طرح سے ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک طرح سے کانفیڈنس ملتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ جو بینیفٹس حاصل کیے ہیں جو کہ ٹینجیبلز ہونے چاہیے، نظر آنے چاہیے، میجریبل ہونے چاہیے، تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لانگ ٹرم آپ نے جو روڈ میپ ڈیولپ کیا ہے اس کا میڈیم ٹرم اور لانگر ٹرم جو ورژن ہے اس کو آپ ایک طرح سے اس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اس میں ایک طرح سے اس کو ملا سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لو ہینگنگ فروٹس، کوئک فکسز کو بھی توجہ دیں اور اس کو اوور لک نہ کریں۔ اس کی مثال سمپلی یہ دی جا سکتی ہے کہ جیسے آپریشنل رسک میں جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو اوور آل آرگنائزیشن بیسس پہ ڈیٹا کو لے کے چلنا بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب ڈیٹا لاسز کا جو کانسیپٹ ہے اگر اس کو کیپچر کر لیں اور آپ کو کسی طرح سے پرووائڈ کریں جو کنسرن لوگ ہیں، تو کم از کم ان کو اس ڈیٹا لاسز کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئے گی کہ اس کے بیس پر وہ آگے کیا چیز ڈیولپ کر سکتے ہیں، کس طرح ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کانسیپٹ جو ہے لو ہینگنگ فروٹس کا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو 15 سجیشنز دیے گئے ہیں یہ کس حد تک اہم ہے اور اس کی کیا اپلیکیشنز ہیں، یہ چیلنجز ہیں۔ اگر ہم اس کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو چیز سامنے آئے گی ہمارے، اور ہم دیکھیں گے یہ چیلنجز کسی حد تک پاکستان بھی فیس کر رہا ہے، ہم اس سے مبرہ نہیں ہیں، ہم اس سے آئسولیٹڈ نہیں ہیں۔ اور ہم نے بارہا اس چیز کا ذکر کیا کہ جب ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے باقی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ رکھنا ہے۔ یہاں بات فالو کرنے کی بلائنڈلی نہیں ہو رہی، یا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرح سے کسی کو دیکھ کر آپ نے اس کی نقل کرنی ہے، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے۔ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر ہم شروع سے دن سے کہتے آئے ہیں اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی کی اکانومی کی ہیلتھ کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو جب ہم پاکستان میں آتے ہیں اور یہ ایک عملی مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسک ایلیمنٹ کے حوالے، رسک کے حوالے سے، رسک مینجمنٹ کے حوالے سے، ای آر ایم کے حوالے سے یہ جو اسٹڈی سامنے آئی ہے ہمارے اوپر اس کی کتنی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو مختلف بینکوں میں بات کی جاتی ہے، مختلف بینکوں کے لوگ ہیں، جو ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے جس میں ہم نے بات کی تھی 5 بگ بینکس کی اور نئے پرائیویٹائز بینکس کی اور کچھ فورن بینکس کی، ان کا خیال ہے کہ یہ جو سارے 5 جو چیلنجز ہیں ان کو بھی درپیش ہیں۔ اور اس میں جو پہلا چیلنج ہے رسک ٹیلنٹ کا، جو آپ کہہ لیں کہ جو اسکلز کا، وہ بہت واضح ہے۔ اور رسک کیپیبلٹیز کی جب ہم نے بات کی، چینج مینجمنٹ تو چلیں سارے لوگ اس حوالے سے کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک اور چیز ہے وہ ہے ڈیٹا اور ماڈلنگ کا کانسیپٹ۔ اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں لوگ انیشیٹو نہیں لے رہے بلکہ لوگ ویٹ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک چیز سامنے کوئی بنی بنائی آ جائے گی تو ہم اس کو کریں گے۔ سوال یہ ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اور جب ہم رپورٹنگ کی اور ڈسکلوجر کی بات کرتے ہیں تو یہ اس میں چیز بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ ڈسکلوجر کو جب ہم سامنے لے کے آتے ہیں پاکستان میں، تو یہ چیز جو اس اسٹڈی میں ہائی لائٹ کی گئی اور پاکستان میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ رسک کا کانسیپٹ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، رسک کی انفارمیشن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اویلیبل ہونی چاہیے۔ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں جس میں فورن انویسٹرز ہیں، آؤٹ سائڈ انویسٹرز ہیں، ریٹنگ ایجنسیز ہیں، ریگولیٹرز ہیں،
جنرل پبلک ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ادارہ جو بینک جو رسک لے رہا ہے اس کا پروفائل کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس اسٹڈی نے ایک چیز یہ دکھائی کہ جو یورپین اور جو امریکن بینکس تھے اس میں جو ان کی اینیول رپورٹس تھیں اس کے اندر ایکسٹینسو کوریج دیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک ایوریج نکالا تھا کہ تقریباً 20 سے 25 پیجز ڈیووٹ کیے گئے تھے ڈسکلوجر کے حوالے سے، جبکہ انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں یہ جو ایشین بینکس تھے اس میں ہارڈلی 5 سے 8 یا 10 پیجز تھے۔ تو سوال یہ پیجز کی نمبرز کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ریلیونٹ انفارمیشن، رسک انفارمیشن about the banks, about the organization should be disclosed to the general public۔ تو پاکستان میں بھی اس کی ضرورت کو بہت شدت سے محسوس کیا جاتا ہے، اور ہم جب بات ایکسیکیوشن کی کرتے ہیں اور ہم جب لو ہینگنگ فروٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو انڈیویجول ادارے ہیں، انڈیویجول بینکس کے ہیں، ان کو دیکھنا ہے کہ وہ وہاں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، انہوں نے روڈ میپ بنا لیا ہے یا نہیں۔ جب ہم یہ ساری چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں تو آئیے اب ہم دیکھیں کہ جب اس کو ہم ایکشن میں لے کے آئیں گے، جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ یہاں کانسیپٹ وہی ہے جو ERM کا میچورٹی ماڈل ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 5 سٹیجز ہیں، سٹیج 1 سے لے کر 5 تک، اور اس میں اگر ہم جب امپلیمنٹ کرنے جائیں گے ERM کے کانسیپٹ کو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، جو اس کی ریکمنڈیشنز ہیں، اس کو ہم نے کس سٹیج پہ کس طرح کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس اسٹڈی نے یہ چیز سجیسٹ کی ہے، ریکمینڈ کی ہے، پرپوز کی ہے کہ آپ جو اسٹریٹجیز جو ریکمینڈ کی گئی ہیں 15، وہ 15 کی 15 آپ ایک ساتھ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا جو سجیشن ہے، کون سی ریکمنڈیشن کس اسٹیج پہ آتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا اسٹیج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ڈیفینیشن اینڈ پلاننگ کا۔ یہ پہلا فاؤنڈیشن اسٹیج ہے جس کے اندر آپ یہ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے رسک کے حوالے سے آپ کا ادارے کے اندر آپ اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں، اس کا پرسپیکٹو مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کیا ہے۔ تو جب یہ چیز سامنے آتی ہے، جو اس کے اندر سجیشنز ہیں وہ دی گئی ہیں کہ آپ اس کے اندر سب سے پہلے رسک ایکسپرٹ کو ہائر کریں، آپ اس میں ٹریننگ کا پروگرام جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، آپ لوگوں کو سرٹیفیکیشن کا جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ آپ روڈ میپ ڈیولپ کریں، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کے جو انسینٹیوز ہے آپ ان کی سیلریز کا وہ بڑھائیں۔ اور پہلے سٹیج میں یہ سارا ڈیفینیشن کا کانسیپٹ ہے۔ اس ڈیفینیشن کا اور پلاننگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے، آپ کی ایک جو بیس ہے بن جائے گی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ کا۔ ڈیولپمنٹ بھی ظاہر ہے پہلے سے لنکڈ ہے۔ اگر آپ نے پہلے سٹیج میں سیٹسفیکٹری کام کیا ہے تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ نیکسٹ سٹیج پہ، سیکنڈ سٹیج پر آ کر آپ یہ کچھ اور جو امپلیمنٹس چیزیں کر سکیں۔ اس کے اندر جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں آپ ان کو سامنے لے کے آئیں، اور آپ ان کو دیکھیں کہ آپ نے جو شارٹ ٹرم وینس تھی آپ نے ان کو کیپچر کیا ہے یا نہیں۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کا یہ جو ERM کا فریم ورک ہے، جو میچورٹی ماڈل ہے، یہ ایک طرح سے ایک سٹیپ آگے بڑھے گا۔ پھر یہاں ضرورت اس چیز کی ہے آپ ڈیٹا کی جو کانسیپٹ ہے اس کو سامنے لے کے آئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح اس کو کیپچر کر رہے ہیں، اور ڈیٹا اور ماڈلنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں آپ کس حد تک اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ یہ ان اے وے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، ایک دم سے اس کی پاسبلٹی نہیں ہوتی، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس پہ کام ابھی سے کرنا شروع کریں گے تو پھر ہی آپ 3rd، 4th اور 5th اسٹیج میں جانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جو اس کا جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے بزنس انٹیگریشن کا۔ بزنس انٹیگریشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ سارے جو بزنس کے پروسیسز ہیں آپ ان کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی جو بزنس کے اندر خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ نے اس کے رسک میں اور کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں جو کانسیپٹ ہے وہ پرائسنگ کا ہے۔ کیا پرائسنگ میں آپ نے رسک ریوارڈ کے ٹریڈ آف کو اکاؤنٹ فار کیا ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہے؟ یا جو آپ نے کسٹمر سیگمنٹیشن کی بات کی ہے، کیا آپ نے اس کسٹمر سیگمنٹیشن میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ڈیموگرافکس کیا ہیں، لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے، اس میں کیا کیا رسک انوالوز ہیں، آپ نے کس مارکیٹس میں کون سے پروڈکٹ لے کے جانے ہیں؟ تو اس سٹیج پہ رسک کا کانسیپٹ یہاں آپ کے ہوگا۔ اور جب اس میں آپ نیکسٹ سٹیج پہ آتے ہیں وہ رسک آپٹیمائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ رسک کو آپٹیمائز کرتے ہیں۔ آپ اسٹریٹجک لیول پہ آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا رسک مینجمنٹ فریم ورک ہے وہ آپ کے اوور آل آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کو کس طرح ہینڈل کر رہا ہے اور کس طرح دیکھ رہا ہے۔
جب یہ آپ میچورٹی کا یہ جو لیڈر آپ کہہ لیں یا جو ماڈل ہے، جب اس کو سامنے رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس اسٹیج پہ ہیں اور ہم نے کس ریکمنڈیشنز کو فالو کرنا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو ضرورت یہ بھی ایک دیکھی گئی ہے کہ جب آپ افیکٹولی چوتھے یا پانچویں اسٹیج پہ آئیں گے تو پھر آپ نہ صرف اپنے ادارے کے لیے بلکہ آپ کسٹمرز کے لیے بھی ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ لے کے آئیں گے. کسٹمر کے لیے ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ نے رسک کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر لیا، آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا، آپ نے انڈرسٹینڈ کر دیا، تو کل آپ کو اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کسٹمر کو آپ ایک طرح سے آفر کر سکیں کہ ان کی بزنسز میں جو رسک کے پیرامیٹرز ہیں، جو رسک کے سناریو ہیں، آپ کس طرح ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جیسے کہا جاتا ہے خاص طور پہ بینکرز کے لیے کہ بینکر کے جو کسٹمرز ہیں ان اے وے دے آر بزنس پارٹنرز. تو جب آپ اس پارٹنرشپ کے کانسیپٹ کو سامنے لے کے آئیں گے، جب آپ کا رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کلیئرٹی ہوگی، رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے آپ کلیئر ہوں گے، تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے کسٹمر کو پراپرلی ایڈوائس دے سکیں، ان کو سروس کر سکیں. اور ہم جب کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں، اس میں کنزیومر پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں، جو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم اب آپ کے ساتھ جا کے شیئر کریں گے. تو اس میں جیسے مارگیج لون ہے، اس میں آٹو لون ہے، اس میں پرسنل لون ہے، اور اس میں کریڈٹ کارڈز ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں اگر جو بینکس کے لیے رسک فیکٹرز ہیں، اگر آپ نے ان کو کیپچر کیا ہے، آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اور آپ فریم ورک چلا رہے ہیں، تو کیا اس کا امپیکٹ کسٹمر پہ کس طرح آئے گا، آپ کسٹمر کو کس طرح ٹیکل کریں گے، کسٹمر کو کس طرح ہینڈل کریں گے. یہاں ضرورت اس چیز کی بھی ہے. جب ہم ERM کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے اور پاکستان میں اس کا عملی مشاہدہ ہے کہ کنزیومر بینکنگ کو محدود طور پر دیکھا گیا ہے. کنزیومر بینکنگ کا کانسیپٹ جو پاکستان میں ہے اور دیکھا گیا ہے، اور آپ جا کے اگر بات کریں تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس میں کریڈٹ کارڈز ہیں، آٹو لونز ہیں، مارگیجز ہیں اور پرسنل لون ہیں. جبکہ اس کے برعکس آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا کنزیومر بینکنگ کا جو ایریا بہت وائڈ ہے. کنزیومر بینکنگ کے اندر سیونگ کے پروڈکٹس بھی آتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ سیونگ پروڈکٹس کو بھی ہائی لائٹ کریں، اس کے اندر جو رسک ہیں بینک کے حوالے سے، کسٹمر کے حوالے سے، اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں. اور جب ہم سیونگ پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اسٹڈی ہوئی ہے امریکہ کے اندر جس کو LMI گروپ کی اسٹڈی کہتے ہیں. LMI کا مطلب یہ ہے لو ٹو میڈیم انکم گروپ. ان کی جو آپ طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو ان کی اپروچ ہے، جو ان کا لو اور میڈیم انکم گروپ ہے وہ کس طرح کرتا ہے. کیا آپ ان کو بھی سیونگ پروڈکٹس آفر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کے ساتھ بھی ڈپازٹ کی ڈیلنگ کر سکتے ہیں؟ تو اس اسٹڈی نے اس چیز کو پروف کیا کہ حالانکہ یہ گروپ جو ہے ان کا جو انکم لیول لو اور میڈیم کے اس میں آتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے اندر اپرچونٹیز ہیں کہ آپ اپنے ڈپازٹ کے پروڈکٹس کو پروموٹ کریں، آپ ڈپازٹ کی اسکیمز لے کے آئیں، آپ انسینٹیوز لے کے آئیں تاکہ ان لوگوں کو بھی آپ اس میں لا سکیں. اور اس میں ظاہر ہے اگر آپ کو کنزیومر بینکنگ کی ڈیفینیشن میں ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ ڈپازٹ پروڈکٹس، سیونگ پروڈکٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ایڈوانٹیج ملتا ہے، آپ اپنی خود فنڈنگ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ بینک کی جو ٹریجری کی فنڈنگ ہے اس کے اوپر بیس نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے آپ کو کاسٹ افیکٹونیس کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے. تو جب اس چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ڈپازٹ پروڈکٹس کو بھی ایک طرح سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم اس کو اگر ایک طرح سے سمرائز کریں، ہم یہ دیکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، ERM کا جو کانسیپٹ ہے، جو یہ چیزیں ہم نے رسک اپیٹائٹ کے حوالے سے پڑھیں، ان کی کیا اہمیت ہے، ہم نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آگے چل کے ہم جب مختلف ایریاز میں بات کریں، جب ہم سروس کی بات کریں گے، جب ہم کسٹمر ایکسپیرینس کی بات کریں گے، اور جو اسپیسیفک پروڈکٹس جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بینکوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں، جو بینک ڈیل کر رہے ہیں، ان کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ رسک کے ایلیمنٹس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ جو ہم نے ابھی تک کچھ پچھلے لیکچرز میں رسک کے کانسیپٹ کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے. اور جب ظاہر ہے جب ہم یہ چیز دیکھیں گے، اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے ہمیں یاد رکھنے کی کہ یہ بینکنگ از اے سروس بزنس. سروس بزنس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کے اپنے آپ یہ کہہ لیں کہ جو محرکات ہوتے ہیں جو اس کو ایک طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں، جو اس طرح سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو جب اس ڈائنامکس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کے اندر رسک ایلیمنٹ بھی اہم ہو جائے گا، اور رسک فیکٹرز کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے.
اور جب ہم یہ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ایموشنز کا ذکر بھی آتا ہے. وہ ایموشنز جو کسٹمرز کے ہوتے ہیں کہ کسٹمر ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے, مختلف چینلز میں اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے, چاہے وہ ATM مشین ہو, چاہے وہ برانچ ہو, یا وہ کال سینٹر ہو, یا وہ انٹرنیٹ بینکنگ ہو, تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی اہم ہوتی ہیں. یہ ہم تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی تک ہم نے مختلف پرسپیکٹیوز کے حوالے سے جب بات کی, جس میں ہم نے ریگولیٹرز کی بھی بات کی, ہم نے بیس آف دا پیرامڈ میں 4 بلین پلس لوگوں کی بھی بات کی, پھر ہم نے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک طرح سے اسٹیک ہولڈرز کی بھی بات کی, اور پھر ضرورت اب اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسٹمرز کے حوالے سے بھی بات کریں کہ کسٹمرز آر ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ان دا بینک, اور ان کا سیٹسفیکشن لیول, ان کا لائلٹی لیول ڈٹرمن کرتا ہے کسی بینک کی, کسی ادارے کی اس کو. اور ظاہر یہ سروس از اے نان ٹینجیبل پروڈکٹ, یہ آپ جو سروس دیتے ہیں اس میں صرف ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی ٹینجیبل پروڈکٹس نہیں ہوتا جس کے بینیفٹس کو یا اس کو دیکھا جا سکے. جب ہم یہ سب چیزیں سامنے لاتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز کو ہم کس طرح کیپچر کر سکتے ہیں, کس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اور ہم دوسرے پروڈکٹس ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ بینکنگ سیکٹر میں, کنزیومر بینکنگ میں جو انوویشن آ رہی ہیں, جو انوویشن کا کانسیپٹ ہے, نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں, ہم اس کو کس طرح لے کے آئیں اور اس کی پاکستان میں اپلیکیشن کس حد تک ہو سکتی ہے, اور کس طرح جو مختلف چینلز ہیں, کس طرح جو مختلف آئیڈیاز کو جو لوگ لا رہے ہیں جو کہ دوسری دنیا میں امپلیمنٹیشن ہے, کیا ہم اس کو یہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جو انوویشن کا, کریٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے, یہ ظاہر ہے صرف ویسٹ کی یا دوسرے ملکوں کی اجارہ داری نہیں ہے, بلکہ ضرورت ہے اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی, تاکہ ہم اس تبدیلی کے ساتھ اس انوویشن کو لا کے اپنے بینکنگ سیکٹر کو مزید زیادہ افیکٹو بنا سکیں, اس کو مزید زیادہ پروڈکٹیو بنا سکیں, اور اس کا جو رول ہے اکانومی کے اندر اس کو ہم کس طرح کیپچر کر سکتے ہیں. اور ہم نے ظاہر ہے جب رسک مینجمنٹ کی بات کی, یہ وہ ایریا ہے جو آج کل مڈ 2007 کے کرائسس کے بعد جو سامنے آیا ہے, اور ساری دنیا میں اس کی انٹیگریشن ہوئی ہے. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ گلوبل ریکوری کی بات ہو رہی ہے کہ جو اکانومی ہے گلوبلی وہ ریکوری کے پاتھ پہ ہیں. اگر ہم اس ریکوری کے اس کو نہیں مد نظر رکھیں گے, ہم اس آپ کہہ لیں کہ جو جرنی ہے اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہو جائے رہیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, اور اس کا نقصان ظاہر ہے پوری قوم کو ہوگا. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس ریکوری کے حوالے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں, ہم آگے بڑھیں, اور ہم یہ دیکھیں کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ کس حد تک پرو ایکٹیو ہے اس چیزوں کے لیے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اگلے لیکچرز میں ان سارے آئیڈیاز کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. ٹل سچ ٹائم, اللہ حافظ.